السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پیپلز پارٹی کا مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد دھرنے میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا کہ مولانا کی صرف اخلاقی حمایت کریں گے۔ کراچی کے مسائل پر وزیر اعظم کی کمیٹی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سندھ میں اپوزیشن اتحاد صوبہ توڑنا چاہتا ہے۔ پہلے ہی کہا تھا کہ اپوزیشن آپس میں سیاست کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے بیان پر فردوس عاشق عوان کا رد عمل، کہا بلاول ملک کا دورہ کرنے کے بجائے کراچی کی صفائی پر توجہ دیں، مولانا موروثی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف نیب کے قیدی ہیں، پلی بارگین کا فیصلہ بھی نیب کرے گا۔ نواز شریف سے ڈیل ہونے یا نہ ہونے کا کوئی علم نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میرے اختیار میں ہوتا تو فضل الرحمان کو احتجاج کے لیے کنٹینر دیتا۔ جلد ہمارے قائد نواز شریف کا موقف سچ ثابت ہوگا، وہ نظام کے باغی نہیں بنے، عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا موجودہ حکومت ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ نااہلوں نے نون لیگ جتنا قرض 1 سال میں لے لیا لیکن ایک اینٹ نہیں لگائی۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کو بھی دعوت نامہ ارسال۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسپیکر نے درخواست کے باوجود گرفتار ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے۔ ملک میں جاری احتساب پر سیاسی انجینئرنگ کا تاثر بہت خطرناک ہے، اسے ختم کیا جائے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، زیر التوا آئینی درخواست کے سبب 2 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی روک دی ہے، اب صرف قومی اہمیت کے معاملے پر از خود نوٹس ہوگا۔ نیب کی بڑی کامیابی، 22 ماہ میں ریکارڈ 71 ارب کی لوٹی گئی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن کیسز نیب کی اولین ترجیح ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت، سندھ بینک کریڈٹ ڈویژن کا سربراہ ملزم ندیم الطاف وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ احتساب عدالت نے نیب کی استدعا پر ملزم کو بری کر دیا۔ ملزم خورشید انور جمالی نے پلی بارگین کی درخواست واپس لے لی، 10 کروڑ سے زائد دینے سے انکار۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے لیے نئی مشکل، نیب کراچی نے سابق ایم ڈی پی ایس او کی تعیناتی پر ریفرنس کی سفارش کر دی۔ نیب کے مطابق شاہد خاقان کے اقدام سے قومی خزانے کو بھاری نقصان ہوا۔ تحقیقات میں شیخ عمران اور سابق وزیر اعظم کے ذاتی تعلقات کا بھی الزام۔ ایف بی آر نے 15 ارب 60 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی کر دی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ادائیگیاں 8415 ریفنڈ پیمنٹس آرڈر کے ذریعے کی گئیں۔ یہ ادائیگیاں بانڈز اور ایڈجسٹمنٹس کی مد میں کی گئی ادائیگیوں کے علاوہ ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 208 ارب روپے کے قرضے معاف کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا معاملہ، گیس انفراسٹرکچر سیٹس ایکٹ سے متعلق اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ 19 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گی۔ وفاقی حکومت نے کیس کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ آئیں چلیں سب مظفر آباد، بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان کا جمعے کو مظفر آباد میں بڑے جلسے کا اعلان، کہا کشمیریوں کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے، مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کروں گا۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری، سوپور میں فائرنگ سے نوجوان شہید، علاقے میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، 8 نوجوان گرفتار۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو کا 38واں روز، خوراک، ادویات، ایندھن سب نایاب، مواصلاتی نظام بھی مسلسل معطل۔ بھارتی حکومت RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، مستقبل قریب میں دو طرفہ مذاکرات نظر نہیں آ رہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سوئس ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان تیسرے فریق کی مصالحت ہی واحد آپشن ہے۔ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بےتاب ہیں، تمام سیاسی جماعتوں سے دوبارہ مشاورت کر کے سیز فائر لائن سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو، اجلاس میں بدترین بھارتی لاک ڈاؤن کے خلاف لائحہ عمل تشکیل۔ وزیر اعظم عمران خان سے سردار عثمان بزدار کی ملاقات، پولیس اصلاحات اور ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال۔ ترجمان وزیر اعلی پنجاب شہباز گل کہتے ہیں اب DPO اور DSP علاقے میں ٹارچر سیل نہ ہونے کا حلف نامہ دیں گے، تشدد میں ملوث اہلکاروں ہی نہیں پولیس افسران پر بھی پرچہ ہوگا۔ استعفیٰ نہیں دیا، اپنے محکمے کا حصہ ہوں، چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ معاملے کا نوٹس لیں۔ وکیل کے تشدد کا نشانہ بننے والی پولیس کانسٹیبل فائزہ کی PTI رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ PTI رہنما عثمان کاردار نے کہا کہ اگر فائزہ کو انصاف نہ ملا تو کسی کو نہیں ملے گا۔ فیصل آباد میں ڈینگی میں مبتلا 14 سالہ آریان چل بسا، آریان کی 2 بہنوں میں بھی وائرس کی تصدیق۔ اب تک کی نشاندہی پر کشمیر کمشنر محمود جاوید بھٹی ان ایکشن، DC سیف اللہ ڈوگر کے ہمراہ الائڈ اسپتال کے ڈینگی وارڈ میں انتظامات کا جائزہ۔ کراچی میں صفائی کے لیے کمیٹی نہیں، فنڈز چاہیے، حکومت سندھ اور میئر کراچی کا وزیر اعظم سے مشترکہ مطالبہ۔ وسیم اختر بولے کہ ہر کوئی صرف مشورے دیتا ہے لیکن فنڈز نہیں، نئے بلدیاتی انتخابات کے بعد فنڈز دینے کی سوچ کراچی دشمنی ہے۔ سعید خنی بولے کہ کمیٹی کا ڈرامہ بند کر کے کراچی پیکج دیا جائے۔ کراچی میں فیروز آباد پولیس نے دکانداروں کو لوٹنے والے گروہ کے سرغنہ باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا، ملزمان کی ساتھی عورت ایران فرار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان دکانداروں کو ہپنوٹائز کر کے لوٹ مار کرتے تھے۔ دورہ پاکستان کے لیے سری لنکن ٹیم کا اعلان، سری لنکن وزیر اعظم نے دورہ پاکستان کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کر دی، سیکیورٹی انتظامات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت۔ PCB کا کہنا ہے کہ سری لنکن بورڈ نے معلومات کا تبادلہ نہیں کیا، سری لنکن بورڈ کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا۔